اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 40، آیت نمبر 18۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے، جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی ولی دوست ہو، نہ دلی دوست ہوگا، نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے گی۔ ہمارا قیامت کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں یہ جو سب ٹاپک تھا کہ قیامت کا ٹائم کیا ہوگا یا کب ہوگی، اس کے بارے میں جو قرآن پاک سے مختلف آیات تھیں وہ میں ایک ایک کر کے شیئر کر دی۔ یہ آخری آیت ہوگی اس میں، اس سب ٹاپک میں، اور یہ آخری ویڈیو ہوگی اس پہ۔ اس کی ڈسکرپشن میں اس سے ایک اور آیت میں ڈال رہا ہوں۔ سب پہ علیحدہ علیحدہ ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں، موسٹلی باتیں ریپیٹ ہی ہیں۔ اور اس آیت میں اگر دیکھیں، اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے، اگین وہی آ گیا کہ بہت قریب ہے وہ، جبکہ اس کے میں آلریڈی بڑی ڈیٹیل سے کہ قریب کا کیا مطلب ہے۔ جو انسان مر گیا اس کے لیے تو وہی قریب ہے نا، وہی قیامت آ گئی اس کے لیے، اس کا موقع تو ختم ہو گیا نا، اس کا امتحان ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تو اس نے قیامت میں ہی اٹھنا ہے، اس کے لیے تو قیامت آ گئی۔ لیکن ایک اوورآل ہماری پوری دنیا کا یا یونیورس کا کہہ لیں، وہ قیامت یا اس کی موت جب آنی ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ بار بار ہمیں کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ کب آنی ہے یا کب ہوگی قیامت وہ والی۔ اچھا، جب کہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے، اس دن جو وہ دن ہوگا کہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے، بات یہ سمجھانے کا یہ مطلب ہے کہ اتنا خوف ہوگا۔ خوف میں انسان کا ایسا ہوتا ہے نا کہ دھڑک دھڑک اتنی زیادہ ہوتی ہے، یا ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان کا دل باہر آنے لگا ہے۔ تو وہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہ ہم نے پہلے بھی کافی ساری آیات میں، سفارش والی آیات میں یہ پڑھی ہیں یہ چیزیں، میں وہ یاد دلاتا ہوں اگلی آیت کو اگلے حصے کو ملا کے۔ ظالموں کا نہ تو کوئی دوست ہوگا، نہ تو کوئی دلی دوست ہوگا، نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے۔ اب یہ جو ہمارا سفارش کا ٹاپک ہم نے کیا تھا، توحید اور شرک اور ایمانیات کے انڈر ہی اس کو بھی میں لایا تھا کہ توحید اور شرک میں خاص کر کے کہ سفارش کا کیا کنسیپٹ ہے، یا اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے سفارش کے بارے میں، یا شفاعت یا وسیلہ وغیرہ کے بارے میں۔ تو وہ میں پوری اس پہ بہت ساری آیات جو ہیں بڑی ڈیٹیل سے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی ذکر ہے وہ ساری کی ہوئی ہیں۔ کسی نے وہ دیکھنی ہو، پڑھنی ہو آیات، تو سفارش، شفاعت اور وسیلہ کے نام سے پلے لسٹ ہے، وہ والی پلے لسٹ میں پوری میں دیکھ سکتا ہے۔ ویڈیوز دیکھنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایٹ لیسٹ آیات کو آپ ضرور گو تھرو کریں۔ تو اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ سب خاموش ہوں گے، کسی کو، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کسی کو اجازت کوئی بھی نہیں بول سکے گا، سب صفیں باندھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے، اور کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی، کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا انلیس اس کو اجازت دی جائے گی، اور وہ بات بھی ٹھیک کرے گا، بات بھی ٹھیک کرے گا۔ تو یہاں بھی ایگزیکٹلی وہی دیکھ لیں کہ ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا نہ سفارشی، کہ جو ظالم ہے نا ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ یقیناً سفارش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسرے انبیاء اکرام کی، ان کی امتوں کو سفارش نصیب ہوگی، اور اس کا اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک کی ایک دو آیات میں یقیناً ہمیں یہ کہا ہے، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اللہ کے جو نیک لوگ، بزرگ بندے ہیں، فرشتے ہیں یا انبیاء اکرام ہیں، ان کی سفارش ہمیں نصیب ہو، منظور وہ ضرور ہو۔
لیکن وہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگی. یہ اس آیت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سفارش والے ٹاپک میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کسی کی کوئی مجال نہیں، کوئی جرت نہیں کہ کوئی اللہ کے سامنے سفارش، کسی کی بھی سفارش کرے. وہاں تو ایسی ایسی آیات ہیں جس میں صاف منع ہی سفارش سے کر دیا ہے. ایک دو آیات ایسی ہیں جس میں تھوڑا سا ہلکی سی وہ بھی دی ہے کہ شاید اللہ کی اجازت سے کسی کو سفارش کرنے کا کہا جائے گا اور وہ بھی بات ٹھیک کرے گا. تو یہاں پھر وہی بات آ گئی کہ ظالموں کا جو ظلم کرتے ہیں، ظلم ہم جانتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہمیں پتہ ہی ہے کہ ایک سب سے بڑا ظلم تو اللہ پاک نے خود ہی قرار دے دیا قرآن پاک میں، شرک کو. سب سے بڑا ظلم تو وہ ہے. اس کے بعد کیا ظلم ہے؟ یہ جو کسی کے ساتھ زیادتی، ظلم کرنا، جان مال اور آبرو، اس کی عزت، کہ یہ تین چیزوں کی اللہ پاک نے، جان مال اور عزت آبرو، ان تین چیزوں کو اللہ نے کسی بھی ان کے لیے کسی بھی دوسرے انسان کی یہ چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے. یہ نہیں، اس کو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ ان چیزوں کو کسی دوسرے کی حق ماریں. یہ ان کا حق ہے. تو ان میں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ظلم کرے گا. ٹھیک ہے، تو وہ ظلم ہے. پھر کسی کی وہی جان پہ کسی کو زیادتی کی، کسی کو زخمی کیا، مارا، قتل کر دیا، کسی کے پلاٹ پہ، کسی کے پیسے پہ، کسی کی جائیداد پہ، کسی کے حصے پہ ہاتھ مار لیا، میز مال پہ، اور کسی کی عزت، کسی کی بےزتی کی، یا کسی کی عورتوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ کچھ ظلم زیادتی کی تو وہ کسی کی عزت آبرو پہ ہاتھ ڈالا. تو یہ تین چیزیں ہیں جو مطلب جن کو نہیں کسی دوسرے کی حرمت حاصل ہے. ان تین چیزوں کو حرمت حاصل ہے، آپ کسی دوسرے کو کی نہیں یہ چھیڑ سکتے. تو یہ جو کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری ظلموں کی فارم ہے. تو ان ظالموں کا سب سے بڑا تو وہ جو شرک کریں گے. یہاں پیچھے ویسے ان کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ کنٹیکس بھی پڑھیں نا اس آیت کا تو بڑی ڈیٹیل سے آپ کو یہ قیامت کا ہی ٹاپک ہے، لوگ وہ کیا کرتے ہیں، اور آگے بھی یہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے، تو آپ ضرور پڑھیے گا. تو ظلم کرتے ہیں، ان کا کوئی دلی دوست اور سفارشی نہیں ہوگا. اوپر عربی میں بھی پڑھ لیں تو ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، تو کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. ہاں کچھ چھوٹی موٹی کسی سے غلطیاں ہوئی ہیں، جانے بوجھے، مطلب وہ جان بوجھ کے نہیں کی، یا ویسے ہو گئیں کسی وجہ سے، کوئی مجبور تھا، یہ وہ، یا اور کوئی اس طرح کے گناہ ہیں جو صغیرہ گناہ ہیں، وہ ہو گئے، تو ان کے لیے سفارش یقیناً ہمیں امید رکھنی چاہیے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء اکرام اور نیک ہستیوں کی وہ یقیناً کرنی چاہیے، لیکن ظالموں کی نہیں، جو کھلا کھلا اللہ کے احکامات سے انکار کریں، ان کے لیے نہیں. یہ اس آیت میں ہے. اچھا، کہ جس کی بات مانی جائے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے. جزاک اللہ خیر.